عظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ہوش سنبھال کے یہی کوشش کی ہے کہ کسی حال میں کسی صورت میں انبیاء کرام علیہم السلام اور تمام اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مذمت کی جائے، ان کی شان و عظمت کو گھٹانے کی کوششیں لوگ کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جن کو عزتیں عطا فرمائی ہیں، جن کو شہرتیں عطا فرمائی ہیں، جن کو طہارت و تقوی عطا فرمایا ہے، جن کو شان و عظمت عطا فرمائی ہے، جن کو مراتب و درجات عطا فرمائے ہیں، ان کی بلندیوں، ان کے مراتب کو، ان کے درجات کو، ان کے مقامات کو کوئی بھی بندہ گھٹانے کی کوشش کرے تو وہ خود تو رسوا ہو سکتا ہے، لیکن کسی نبی کی عزت و شان و شوکت کو وہ گھٹا نہیں سکتا۔ اس وقت میں تمام تر جو گستاخان رسول ہیں، ان کے بڑے بڑے عالم جو اپنے آپ کو شیخ الحدیث اور حکیم الامت اور حافظ احادیث کثیر کہتے ہیں، جو حافظ بخاری ہیں، حافظ مسلم ہیں، حافظ مشکات ہیں، بڑے بڑے مورخین، بڑے بڑے اکابرین، بڑی بڑے جو علم والے لوگ تھے، انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے خلاف اپنی زبانیں کھولیں اور وہ بکواس کرتے رہے، بھونکتے رہے اور مرتد ہو کے، گمراہ ہو کے، بد دین، بد مذہب، بد عقیدہ ہو کے مرے۔ یہ اللہ رب العزت کی ان پر لعنت ہے، اور جتنا بڑا جھوٹ بولتے رہے۔ کسی نے نبی کو چمار سے زیادہ ذلیل کہا، نعوذ باللہ، کسی نے نبی کو دیوانہ کہا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے مجنون کہا، لیکن یہ جتنے بھی گستاخان رسول ہیں، آپ تمام تواریخیں پڑھ کے دیکھ لیجئے، کسی بھی انسان کو عزت کی موت نہ ملی ہوگی، وہ ذلیل اور رسوا ہو کر، بد مذہب، بد دین ہو کر دنیا سے گیا ہے۔ تو لوگوں نے اس ٹائم، اس وقت میں اپنا جو موضوع بحث بنا رکھا ہے وہ ہے علم غیب مصطفیٰ۔ نبی کو علم غیب ہے یا نہیں ہے، ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے، اور ہمیں علم غیب مصطفیٰ کے معاملات میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے قرآن و حدیث کے اقوال کو پڑھنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیا کہتی ہیں، ہمیں قرآن و حدیث کا اچھی طرح سے مطالعہ کرنا ہوگا، اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کر پائیں گے، ہمیں پھر کوئی نہ کوئی حاصل ہوگا۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی آیت کو پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، یعنی کہ جب سے دنیا بنی، دنیا کی تمام چیزیں، اور جب سے کائنات کا وجود ہوا، چاہے وہ آسمان ہو، زمین ہو، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، فرشتے ہوں، جنت ہو، دوزخ ہو،
تمام اشیاء، ذرے ذرے کا، پتے پتے کا، چرندوں کا، پرندوں کا، جانوروں کا، تمام فرشتوں کا، ملائکہ مقربین، حور و غلمان کا، تمام شیاطین کا، جنات کا، حتیٰ کہ کائنات کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا۔ اور بات یہاں تک ہی محدود نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے، اور صرف نام تک محدود نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کی صفات، ان کے حالات بتائے گئے کہ کون سی چیز کے کیا حالات ہوں گے، کیا شکل ہوگی، کیا رنگ ہوگا، کیا روپ ہوگا، اس کا وجود کیسے ہوا، کب ہوا، اور اس کا وجود کب تک رہے گا، کب وہ چیز فنا ہوگی۔ یعنی کہ آغاز کائنات سے لے کر، ابتدائے کائنات سے لے کر اور انتہا تک کے تمام حالات بتائے گئے، جس کو ہم جانتے ہیں ما یکون اور وما یکون کے نام سے۔ عزیزان محترم، تفسیر خازن میں ہے اسی آیت کریمہ کے تحت کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کے نام سکھا دیے، اور کہا گیا ہے کہ ان کی اولاد کے نام، اور کہا گیا ہے کہ ان کو تمام زبانیں سکھا دی گئی۔ اور تفسیر کبیر میں اسی آیت کے تحت قول موجود ہے۔ صاحب تفسیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اوصاف اور ان کے حالات سکھا دیے، اور یہی مشہور ہے کہ مراد مخلوق میں سے ہر حادث کی جنس کے سارے نام ہیں جو مختلف زبانوں میں ہوں گے، جن کو اولاد آدم آج تک بول رہی ہے، عربی، فارسی، رومی وغیرہ۔ عزیزان محترم، تفسیر ابو سعود میں ہے اسی آیت کے تحت کہا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گزشتہ اور آئندہ چیزوں کے نام بتا دیے، اور کہا گیا ہے کہ اپنی ساری مخلوق کے نام بتا دیے، عقلی، حسی، خیالی، وہمی چیزیں بتا دیں، اور ان چیزوں کی ذات اور ان کے نام اور ان کی خاصے اور ان کی پہچان، علم کے قواعد، ہنروں کے قانون اور ان کے اوزاروں کی تفصیل اور ان کے استعمال کے طریقے کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا۔ تفسیر روح البیان میں صاحب روح البیان کہتے ہیں اسی آیت کے ماتحت، اور حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے حالات سکھائے، اور جو کچھ ان میں دینی دنیاوی ہیں وہ باتیں بتائی گئیں، اور ان کو فرشتوں کے نام اور ان کی اولاد اور حیوانات اور جمادات کے نام بتائے، اور ہر چیز کا بنانا بتایا گیا، تمام شہروں گاؤں کے نام، پرندوں اور درختوں کے نام، اور جو ہو چکا یا جو کچھ بھی ہوگا ان کے نام، اور جو قیامت تک پیدا فرمائے گا ان کے نام، اور کھانے پینے کی چیز جتنی بھی اللہ رب العزت نے دنیا میں پیدا فرمائی تمام چیزوں کے نام، جنت کی ہر نعمت، غرض یہ کہ ہر چیز کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی گئی۔ اللہ اکبر! یہ جو میں کتاب پڑھ رہا ہوں اللہ کے فضل سے، آپ دیکھ لیجئے گا، جاء الحق وزہق الباطل کتاب کا نام ہے، اور اس کو لکھا ہے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور اس کتاب کے اندر جو حوالے عطا فرمائے گئے، جو حوالے دیے گئے ہیں، وہ حوالے بڑی بڑی کتب کے ہیں، تمام تفسیر کے حوالے موجود ہیں۔ عزیزان محترم، تو ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، جن کو ہم خلیفۃ اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کے خلیفہ ہیں، عزیزان محترم، جو تمام ہی دنیا کے سب سے پہلے انسان
اور دنیا میں آنے والے سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے پیغمبر ہیں۔ ہم یہ جملہ نہیں بول سکتے کہ سب سے پہلے پیغمبر ہیں، نہیں، دنیا میں آنے والے سب سے پہلے پیغمبر ہیں، دنیا میں سب سے پہلے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے بارے میں تمام مفسرین نے جب اپنے ذہن و علم کے مطابق اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جب لکھا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے یہی بتایا کہ جو کیا قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ عزیزان محترم، تو ہمیں قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر میں کئی مفسرین کی تفسیر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے علوم عطا فرمائے ہیں، اور یہ وہ علم ہیں جو عام انسان کی عقل سے باہر ہیں، جن کو نہ ہم جان سکتے تھے نہ ہم سن سکتے تھے۔ ہمیں اگر سننے کو ملا ہے تو یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا یہ فیض ہے، یہ ان کا کرم